نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا نام زینب بنت جحش ابن ریاب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب، یہ ان کی بیٹی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کی قریبی رشتہ دار تھی، کزن تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک جو ہے وہ بڑی بری رسم جو تھی اس کا خاتمہ فرمایا۔ وہ رسم یہ تھی کہ جس کو یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جس کو بیٹا کہہ دیتے تھے نا، تو وہ اس کو ہمیشہ بیٹا ہی رکھتے، اس کے ساتھ رشتہ بھی بیٹے کا بنا لیتے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی، اور اس کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے ان کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت زید نبی علیہ السلام آپ ان کو جو ہے وہ منہ بولا آپ کے وہ بیٹے تھے، لیکن اسلام نے منع کر دیا کہ زید بن محمد نہیں کہنا، بلکہ جو ان کے والد کا نام ہے وہی لینا ہے، اور اس طرح کوئی بیٹا بن نہیں جاتا ہے۔ رشتے وہی ہیں جو اصل ہیں، اور جو رحم کے رشتے ہیں وہی رشتے باقی ہوں گے۔ ان کا نکاح زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ اور یہ زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کے کیا، واحد صحابی ہیں کہ فلما قضا زید منہا وطرا، کہ جب زید رضی اللہ عنہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ مکمل ہو گیا، تو جب ان کی طلاق ہو گئی اور عدت گزر گئی، جو طلاق کا جو وقت تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ اب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ طلاق کے آخری مراحل تھے، طلاق ابھی ہوئی نہیں، لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تھی کہ ان کی آپس میں بن سکتی۔ تو نبی علیہ السلام زید کو کہتے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس کو روک کے رکھو۔ تو اللہ رب العزت نے حالانکہ بتایا تھا کہ یہ بننے والی نہیں ہے، ان کی طلاق ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کا ان کے ساتھ نکاح کریں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے طلاق دے دی، اور پھر نبی علیہ السلام نے عدت گزرنے کے بعد پیغام نکاح دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت زید کو ہی دیکھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نکاح کے میری طرف سے پیغام لے جاؤ۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کا ہم کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں، اور اکثر اور یہاں بھی 2-3 جگہ پہ ذکر آئے گا کہ یہ لوگ صحابہ کرام جو تھے یہ دل کے کتنے پاک صاف ہوتے تھے۔ یہ طلاق ہو گئی، اب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے طلاق ہو جائے تو ساری زندگی اس کا خاندان اس سے نہیں ملے گا، اس کا خاندان اس سے نہیں ملے گا۔ تو طلاق ہو گئی۔ ہمارے ایک استاد، ان کا واقعہ عبدالرحمن نور پوری صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بہت بڑے علامہ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جو ہے وہ رشتہ دار بھی تھا، شاگرد بھی تھا، لیکن نہیں بنی، طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کو گھر بلایا، اور اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا بات سنو، میرا تمہارے ساتھ شاگردی کا بھی، استاد شاگردی کا بھی تعلق ہے، رشتہ داری بھی تھی، اور تم میرے داماد بھی تھے۔ تم نے طلاق دے دی ہے اور دامادی کا رشتہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن تم میرے شاگرد بھی ہو اور میرے رشتہ دار بھی ہو۔ تم جب چاہو جیسے جاؤ میرے گھر میں آنا، میرے دل میں انشاءاللہ کوئی ملال نہیں پاؤ گے، اور میرے سلوک میں کوئی فرق نہیں تم محسوس کرو گے۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ویسا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ایسے کون سے لوگ تھے؟ یہ تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے گئے، فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے پاس گیا تو میرے دل میں ان کا رعب اور دبدبہ اتنا آ گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں لے کے گیا تھا۔ کہتے ہیں وہی جو ان کی بیوی تھی اور جن کو طلاق دی، جن سے بنتی نہیں تھی، کہتے ہیں جی میں ان کے رعب اور دبدبے کی تاب نہ لا سکا، ان کی چہرے کی طرف ابھی پردہ نہیں نازل ہوا تھا، چہرے پر نگاہ نہیں ڈال سکا۔ میں نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی، لیکن
ان کا دیکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، انہوں نے فوراً اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، کہتے ہیں جی میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گی حتیٰ اوا میرا ربی، جب تک اپنے رب سے میں مشورہ نہ کر لوں۔ فوراً اٹھی وہاں سے، اور جو انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائی تھی وہاں پہ استخارہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ استخارہ انہوں نے فرمایا، ادھر اللہ رب العزت نے اللہ قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرما دی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید کا معاملہ ختم ہو گیا تو ہم نے آپ کا نکاح کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے گھر میں آ گئے، آپ کے نکاح کسی نے نہیں پڑھایا، نہ آپ کے نکاح پہ کوئی گواہی ہوئی تھی، کیونکہ یہ نکاح جو ہے اللہ رب العزت نے خود پڑھایا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ کی گواہی آ گئی، اس سے بڑی اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑی اس پہ فخر کیا کرتی تھی۔ کبھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات ہونی نا، سوکنے تھی، کبھی بات ہو جاتی تو کہا کرتی تھی تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو، تمہارا نکاح تمہارے والدین نے کیا ہے، میرا نکاح میرے رب نے کیا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں من فوق سبع سماوات، کہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پہ میرا نکاح ہوا ہے، تم میرا مقابلہ کیا کر سکتی ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امہات المؤمنین نے اگر میرا کسی کے ساتھ کو مقابلہ ہوتا تھا کوئی، تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھی، زینب بنت جحش، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا بھی بڑا مقام تھا۔ جو ہے وہ مختصر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ سنیے، وہی جو میں نے بات کی تھی، یہ لوگ دل کے کتنے صاف تھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کانت زینب بنت جحش تسامینی فی المنزلہ، میرا مقابلہ صرف زینب بنت جحش کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور کسی کے ساتھ نہیں، کیونکہ ما رأیت امرأۃ خیرا فی الدین من زینب، میں نے زینب سے بہتر کوئی عورت دین کے معاملے میں بہتر نہیں دیکھی، وَأَتْقَى لِلَّهِ، جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، وَأَصْدَقُ حَدِيثًا، اور اتنی سچی بات کرنے والی، وَأَوْصَلُ لِلرَّحِمِ، اور بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، وَآسَمُ صَدَقَ، اور بہت بے شمار صدقہ کرنے والی، وَأَشَدُّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقَ وَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ، کہ یہ خود کیا کرتی تھی، کوئی محنت مزدوری کو کام کر لیتی تھی جو گھر میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا، وہ کام کرتی، اور وہ کام کرنے کے بعد وہ پیسے اس سے جو حاصل ہوتے تھے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ اور تو یہ ان کا، یہ دیکھیں، یہ اپنی سوکن کے بارے میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی یہ لوگ جو تھے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ رشتہ ایسا بن جائے کہ جو مقابلے والا ہو تو عدل اور انصاف کو ہی بھول جائے، عدل اور انصاف جو ہے یہ کبھی اس کو بھولتے نہیں تھے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ 5 ہجری ذی القعدہ میں نکاح کیا، اور نکاح کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ وَكَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً بارتن، یہ بڑی ہی نیک روزے دار تھی، قیام کرنے والی تھی، بڑی نیکیاں کرنے والی تھی، اور ان کو بھی ام المساکین کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا صدقہ خیرات کرتی تھی کہ ایک حدیث جو ہے کہ اس کی جو ہے وہ شرح، وہ اس حدیث کی تفسیر وہ ان کے صدقات و خیرات کی بنا پر ہوئی۔ کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امہات المؤمنین اکٹھی ہوئی ایک دفعہ، یا کوئی موقع، تو انہوں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کے بعد ہم عورتوں میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا اطولکن یدا، کہ جس کے ہاتھ جو ہے وہ سب سے لمبے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نا دروازے کی ایک لکڑی پہ اپنے ہاتھ رکھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کا ہاتھ سب سے لمبا تھا۔ ہم نے کہا یہ سب سے پہلے فوت ہوں گی، لیکن سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ یہ فوت ہوئی، حالانکہ ان کے ہاتھ باقیوں سب سے چھوٹے تھے اور قد بھی ان کا چھوٹا تھا۔ کہتے پھر ہمیں پتہ چلا کہ اطولکن یدا سے مراد صدقہ ہے، کہ جس کے ہاتھ صدقے کے لیے سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں، وہ ان سے مراد ہے۔ 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔